اگر آپ سفر عشق کی بات کریں, سفر کربلا کی بات کریں, جرنی جو پورا وہ نریٹ کر کے لے کے جاتی ہیں, وہ چھوٹے ٹروپس کی شکل میں جاتی ہیں, تو آج ہم آپ کو ملواتے ہیں ڈاکٹر معصومہ زہرا سے, جو کہ آپ کو بیان کریں گی کہ ان کا جو جرنی ہے وہ کب شروع ہوا, کیسے شروع ہوا, اور اس کے پیچھے کیا تھاٹ تھی. یار 2016 میں, انفیکٹ 2015 میں ایک دن مجھے ایک میری کزن کی کال آئی اینڈ شی سیڈ کہ میں کربلا جا رہی ہوں, تم نے تو لازمی ساتھ جانا ہے. آئی کال مائی اماں, اور میں نے کہا کہ بس امی میں کربلا جا رہی ہوں, بچے میرے آپ رکھ لیجیے گا. میری امی نے کہا کہ نہیں, اچھا مجھے 5 منٹ دو. میں نے کہا اوکے فائن, 5 منٹ بعد شی کال می بیک, میں جا رہی ہوں, تم نے جانا ہے تو جاؤ, نہیں جانا تو نہ جاؤ. میں نے کہا واٹ دا, مطلب یہ کیا ہے ابھی, آپ نے میرے بچے رکھنے تھے. خیر جو بلاوا تھا, میرے بچے بہت چھوٹے تھے تب, ہم لوگ گئے کربلا. بس وہاں پہ جا کے کچھ ایسی چیزیں ہوئیں کہ مطلب ایک جرنی تو واقعی جرنی آف افیکشن ہے, سفر عشق ہے. وہاں جا کے آپ لگتا ہے آپ اپنی روح بس چھوڑ آئے ہو. مجھے کہاں سے, نجف سے کہ کہاں سے کوشش کرتے, کہاں سٹارٹ ہوتا ہے؟ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اف یو آر گوئنگ فرام بغداد سے آگے یا نجف سے, تو یوزلی ہوتا ہے کہ نجف ایئرپورٹ کے اوپر, میں زیادہ تر کہتی ہوں کہ نجف ایئرپورٹ پہ اتریں کہ وہاں پہ ذرا سختی کم ہوتی ہے, چیکنگ کم ہوتی ہے, جلدی سے آپ نکل جاتے ہو. بغداد کیونکہ سیکورٹی وائز ذرا اسٹرکٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ ذرا مشکل ہو جاتی ہے. لیکن سب سے پہلا سوال تو یہ آتا ہے اس سفر میں کہ کیا وہ سیف ہے جانے کے لیے. ہر کوئی ڈرتا ہے کہ وہ جگہ کیسی ہوگی. بالکل سیف ہے, بہت ہی سکون, اور آپ کو ویسے جیسے آپ ایئرپورٹ پہ اترتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ پرنس یا پرنسس ہو جو یہاں پہ آگے ہو. اور آپ کو وہ پروٹوکال ملتا ہے جو زائر حسین کا, میرے خیال سے وہ جیسے ہی میں اپنا سفر بھی شروع کرتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں معزز زائرین حسین آپ کو خوش آمدید ہے والا نا, اور وہ لگتا ہے کہ آپ کو ایک ڈیزگنیشن مل گئی کہ زائر حسین. وہاں پہنچ کے پتہ لگتا ہے کہ آپ کیا ہو, آپ زائر حسین بن گئے تو پتہ نہیں آپ کون سی دنیا سے آ گئے ہو. لوگ بچتے ہی چلے جاتے ہیں, مطلب سمجھ سے باہر ہے ان کی محبت. کیا بات ہے. ہم اربعین کا تو سنتے ہیں کہ اربعین کے اندر بہت زیادہ سب, اربعین کے علاوہ بھی اگر آپ جاؤ تو آپ نے کہہ دیا ہے نا آپ ظاہر حسین ہو, اور آپ نے کوئی بحث کرنے کا تو پھر کوئی پوائنٹ ہی نہیں رہتا. بہت سے لوگوں کو شوق ہے جانے کا, زیارات دیکھنے کا, اور بالکل دیکھنا چاہیے کہ ہماری اسلامک ہسٹری ہے وہاں. بالکل, اور اچھا انہوں نے ہسٹری کو پریزرو کیا ہوا ہے, وہاں پہ ہر چیز ویسے ہی آلموسٹ ہے, ذرا سا اس کو اچھا کر دیا ہوا ہے بہت ساری چیزوں کو, لیکن وہ مقام ویسے ہی ہیں, ان مقامات کو ختم نہیں کیا گیا. اور وہاں پہ جانا کسی فقہ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. وہاں مطلب یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور میرا آپ کو پتہ ہے میرا گروپ اتنا مکسڈ گروپ جاتا ہے جس میں اہل حدیث بھی ہوتے ہیں, اہل سنت بھی ہوتے ہیں, اہل تشیع بھی ہوتے ہیں, مطلب وہ تو سب کے ہیں نا. اس کو آپ لوگ پورا سرو کرتے ہو, اور کہاں کہاں سے رستہ کہاں سے بنتا ہے کس لوگوں کو نہیں پتا. دیکھو آپ نے یہاں سے ڈائریکٹ فلائٹ لو تو ڈائریکٹ فلائٹس بھی ہیں, پی آئی اے کی تو نہیں, لیکن ان کی اپنی لوکل فلائٹس ڈائریکٹ جاتی ہیں. لیکن اگر آپ نے کسی اور ایئر لائن سے لینی ہے تو ان کی ڈیسٹینیشن کے بعد آپ نجف یا بغداد اترتے ہو. اگر ہم نجف اترے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ پہلے کربلا چلا جایا جائے, کیونکہ وہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں نا. کربلا میں کیونکہ زیادہ دن رکنا پڑتا ہے, کم از کم 6 دن یا 5 دن کا ٹرپ ہوتا ہے. 6 دن سے زیادہ کربلا میں فقاہی طور پہ علماء کرام نے منع کیا ہے رکنے کو. اچھا, زیادہ تر کہتے ہیں کہ 3 دن رکیں, لیکن کیونکہ اس کے اطراف کی زیارات زیادہ ہیں تو پھر ہم کم از کم 5 دن کا وہاں پہ ٹرپ رکھتے ہیں. منع کیوں ہے؟ تاکہ کہیں ہم دنیاوی باتوں میں نہ آ جائیں, کیونکہ کربلا کا ایک اپنا پروٹوکال ہے. وہاں ہنسو نہیں, کہا جاتا ہے کہ کوشش کرو کہ گوشت کا استعمال نہ کرو, سادہ غذا کھاؤ. حالانکہ ہم لیوش لے کے جاتے ہیں, پروٹوکال دیتے ہیں کیونکہ ظاہر حسین ہے, اس کی خدمت کرنا کا الگ ایک ثواب ہے. لیکن وہاں پہ جتنی سادگی سے رہا جائے. اور پھر کربلا کے اندر کی زیارات بہت زیادہ ہے. امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے, امام حسین کے بالکل سامنے حضرت عباس علیہ السلام کا روضہ ہے. تو یہ پیرلل 2 بھائیوں کی نگری ہے جو, اور بیچ میں بین الحرمین بولتے ہیں, دونوں حرم کے بیچ میں ایک بین یا ایک صحن ہے جس کا فاصلہ صفا و مروہ جتنا ہے. اچھا اچھا, ایگزیکٹ اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا صفا اور مروہ میں. اسی طرح امام حسین اور حضرت عباس کے روضے کے بیچ میں یہ فاصلہ ہے. تو کربلا میں کتنے آپ کو روضے ملیں گے؟ روضے تو یہ امام حسین کے روضے کے اندر ان کی پائنتی کے سائٹ پہ گنج شہداء ہے, جس میں سارے آلموسٹ جتنے بھی شہداء کربلا ہیں وہاں ایک ہی قبر میں دفن ہیں. امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ حضرت علی اصغر اور ان کے دائیں سائڈ پہ حضرت علی اکبر, یعنی امام حسین کے روضے کے اندر ان کی تربت میں یہ 3 تربتیں اکٹھی ہیں.
تکلیف دہ چیز یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ان کو الگ نہیں کیا جا سکا کیونکہ ان کا جسم اتنا بریدہ ہو گیا تھا کہ جہاں سے اٹھاتے تھے وہاں سے خراب ہوتا تھا، تو وہ ان کو اکٹھا وہیں پہ دفنا دیا گیا۔ ان کے پائنتی کی طرف گنج شہداء ہے، گنج شہداء کے بالکل ساتھ مقتل گاہ ہے، تو یہ قبہ امام حسین کے بیچ میں جہاں پہ ان کو ذبح کیا گیا۔ کربلا کی زیارات پہلے جس طرح 5 دن اگر ہم کربلا میں ہیں تو پہلے دن ہم روضہ امام حسین اور حضرت عباس کی زیارت کراتے ہیں، لوگوں کو کمفرٹیبل کرتے ہیں، جگہ کیسی مطلب آبویسلی سیٹلمنٹ کے۔ نیکسٹ ڈے جو ہے نا وہ کربلا کے اطراف کی زیارت ہوتی ہے، اور کربلا کے اطراف میں اندر ہی مطلب کہ روضہ امام حسین کے جو اطراف کی زیارت ہے، روضہ امام حسین سے 70 قدم پہ ٹیلہ زینبیہ ہے۔ اچھا وہاں پہ بڑے عجیب ہے، آپ دونوں کو میں سب کو بتاؤں گی کہ عجیب سا دل کو دکھ ہوتا ہے۔ آپ امام حسین کے روضے میں جاتے ہو نا تو ساری کربلا کی زمین سے امام حسین کا روضہ بہت ڈیپتھ میں ہے۔ جب آپ نے انٹر ہونا ہے نا روضے میں، آپ نے کھڑے ہو کے کہنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیتے ہیں اپنے بیٹے سے ملنے کی، یا امام علی آپ مجھے اجازت، اس طرح اجازت نامہ ہوتا ہے، آپ کو اجازت پڑھنی ہے کیونکہ آپ کو کسی بھی گھر میں یا کسی سے ملنے سے پہلے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے بچوں سے ملنے سے پہلے نانا سے تو اجازت لینی بنتی ہے۔ وہ اجازت لے کے آپ جیسے ہی جاتے ہو نا تو کربلا باقی سب روضے زمین پہ ہیں، امام حسین کا تقریباً کچھ 70 قدم آپ نیچے کی طرف جا رہے ہوتے ہو، بالکل ڈیپتھ میں روضہ ہے، اور ٹیلہ زینبیہ 70 قدم دور بھی ہے اور اونچا بھی ہے۔ وہاں پہ یہ کیوں ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب ذبح ہو رہے تھے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ گھبرا کے کہ میرا بھائی اب مجھے ذوالجناح پہ یا گھوڑے پہ نظر نہیں آ رہا، تو بی بی بھاگتی ہوئی اپنے خیمہ گاہ سے 70 قدم کے قریب باہر گئیں، ادھر کھڑے ہو کے 70 قدم اس طرح یہ ٹرائنگل بنتا ہے، 70 قدم آگے امام حسین تھے، تو امام حسین زمین کو کہتے تھے زمین تو نیچے ہو جا میری بہن نہ دیکھے، اور بی بی کہتی تھیں، علماء کرام کہتے ہیں کہ بی بی کا ذکر ہوتا تھا کہ زمین اوپر ہو مجھے حسین نظر نہیں آتا۔ تو وہ جو جنگ ہے نا بہن بھائیوں کی، محبت کی جنگ، عشق کی جنگ، وہاں کھڑے ہو کے دل لگتا ہے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں پتہ نہیں ہم کس طرح سے وہاں سے زندہ واپس آ جاتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ بندہ کربلا جائے اور مر جائے، یہ حق ہے اس جگہ کا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آیہ مودہ جو ہے، مودت کی آیت جو قرآن پاک میں بھی ہے، کہ کسی نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے اتنا زیادہ ہمارے لیے کام کیا، ہمیں رسالت پہنچا، اللہ کی پہچان کرائی اور سب، تو اس کا اجرت کیا ہے؟ تو اجر میں آیت نازل ہوگی کہ کہہ دیجئے ان کو کہ نہیں چاہیے کچھ سوا اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کی جائے، نہیں مودت کی جائے۔ علماء کرام بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، سب آپ لوگ بھی بیٹھے ہو، آپ جانتے ہو مودت کا لیول عشق سے اوپر کا ہے، جہاں آپ کو کچھ اور نظر نہ آئے بس وہی نظر آئے۔ اب وہاں پہ ٹیلہ زینبیہ ہے، وہاں پہ جایا جاتا ہے۔ ٹیلہ زینبیہ کے بعد خیمہ گاہ ہے، خیمہ گاہ کو انہوں نے بڑا اچھا خوبصورت بنا دیا ہے، جہاں خیمے نصب ہوئے تھے۔ خیمہ گاہ کے دروازے کے اندر جب آپ انٹر ہوتے ہو تو ابو الفضل عباس کا خیمہ لکھا نظر آتا ہے، آپ کے رائٹ اور لیفٹ پہ جناب عباس کا، کیونکہ ان کا پروٹوکول یہ تھا کہ ان سے ملے گا کوئی، وہ پاس کریں گے تو حسین تک کوئی جائیں گے۔ حسین علیہ السلام کو ان کے بعد روضے، اس حسین علیہ السلام کے روضے خیمہ گاہ اور خیمہ گاہ حضرت عباس کے بیچ میں محملوں کی جگہ ہے جہاں ان کے جانور کھڑے کیے گئے تھے، تو انہوں نے وہ بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے کہ یہ محمل ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کے روضے کے بالکل ساتھ بیک سائڈ پہ بی بی زینب کا روضہ، جیسے گھری ہوئی تھی، وہ بیچ میں چھپی ہوئی تھی۔ وہ خیمہ گاہ میں جا کے آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہوگا۔ 9ویں کی رات کا جو ہم سنتے ہیں کہ بھن بھنانے کی آوازیں آتی تھی، ایسے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، ادھر جا کے ایک عجیب سا سرور آتا ہے۔ بی بی زینب کے خیمہ کے بالکل سامنے جناب امام زین العابدین کے خیمے کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے۔ پھر امام زین العابدین کے خیمے سے نکلیں تو باہر جائیں تو حضرت قاسم کا خیمہ نظر آتا ہے۔ تو یہ خیمہ گاہ کی پوری نقشہ ہے جو وہاں پہ نظر آتا ہے، اور یہ امام حسین علیہ السلام کی طرف کی زیارتیں ہیں۔ یعنی کہ جنہوں نے اپلائی کرنا ہو ویزا کیسے لگتا ہے؟ دیکھیں گروپ ویزا ملتے ہیں، ٹوٹل پیکیج ہے اس گروپ ویزا ہوتے ہیں، 7 لوگوں سے کم لوگ وہاں نہیں جا سکتے، مختلف لوگ لے کے جاتے ہیں۔ ہم جیسے لے کے جاتے ہیں تو وہ 3 طرح کے پیکیج ہوتے ہیں، A کلاس، B کلاس اینڈ C کلاس پیکیجز ہوتے ہیں، جو $1100 سے شروع ہو کے $1450 تک جاتے ہیں۔
ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیسے رہنا ہے. مختلف اوقات میں لے کے جاتی ہوں. میرے ساتھ طیور الجنہ ہمارا گروپ ہے وہ لے کے جاتے ہیں. تو اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے پیجز پہ تو میں اناؤنس کرتی رہتی ہوں, باقی بھی جگہ پہ محرم اور سفر میں جو ہے وہ پیکیجز تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں. میں یوزلی کہتی ہوں کہ جنہوں نے پہلی دفعہ جانا ہے نا, تو ٹرائی ٹو گو ان اے منتھ کہ جہاں پہ رش کم ہو اور آپ کی امام سے ملاقات جو ہے نا دل بھر کے ہو جائے. تو شعبان میں بہت لازم لے کے جاتی ہوں شعبان کے اندر. تو ابھی میں آپ کو پتہ ہے 15 دن پہلے ہی آئی ہوں واپس. الحمدللہ میں اس قابل نہیں ہوں. میرے گروپ کو اجازت ملی, ہم نے اجازت لی تھی امام حسین کے سرداب میں, سرداب بولتے ہیں ان کی بیسمنٹ, قریب ترین جگہ جانے میں. تو پچھلے سال ہمیں اجازت ملی 3rd سرداب میں جانے کی, کیونکہ جو امام حسین کا تعویذ نظر آتا ہے اس سے بھی بہت نیچے تربت ہے امام کی, تو ادھر جانے کی اجازت ملی. میرا دل تھا میں اس دفعہ جو گروپ لے کے گئی ہوں تو وہ بھی اجازت مل جائے, پر اللہ نے عجیب رحم کیا. میرا خیال تھا, میں نے سب گروپ ممبرس کو کہا کہ آپ تیار ہو جائیں, 8 بجے ہمیں اجازت مل گئی ہے, ہم امام حسین سے نیچے ملاقات کرنے جا رہے, اور پیپر پڑا نہیں. جب میرے ساتھ میرے بھائی جاتے ہیں اور جن کا طیور الجنہ ہے علامہ عرفان عباس قمی, ان بھائی کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے ہمیں اجازت کہاں کی ملی ہے؟ میں کہا نہیں. جب ہم نے پیپر پڑھا تو وہ سرداب حضرت عباس میں جانے کی اجازت تھی. تو وہ ایک عجیب تھا, میں بیان نہیں کر سکتی, وہ خوشبو میں بیان نہیں کر سکتی, وہ لفظوں سے باہر.